اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یوم شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام عزاداران، جوانان اور تمام امت اسلامیہ کو بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناگوار موسم میں آپ عزیزوں نے آج اپنے امام کے یوم شہادت میں یہ عظیم عمل انجام دیا ہے۔ یہ عمل صالح ہے، وہ عمل جو تاریخ میں بھی صالح تھا اور آج کے دور میں اور آج کے حالات کے تناظر میں اس کی صالحیت اور صلاح پہلے سے زیادہ مؤکد ہو گئی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور شخصیت اور مقام و مرتبہ نظام امامت میں ایک نقطۂ عطف ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ امامت کا، جس نے رخ متعین کیا ہے، جہت دی ہے، اور پیروان امامت کو امام علیہ السلام نے دشوار ترین دور میں، بہت ہی کٹھن دور میں، مشکل ترین دور میں امت کی امامت کی ہے، رہنمائی کی ہے، تشیع کی حفاظت کی ہے، اللہ کے دین اور نظام کی حفاظت کی ہے۔ وہ دور جس میں ناممکن تھا اللہ کی راہ میں قیام کرنا، اللہ کے نظام کا مدافع بننا، اور سب کے سب تمام افراد، تمام فرقے، تمام شخصیات، تمام سلسلے طاغوت کے سامنے سرنگون ہو چکے تھے، تسلیم ہو چکے تھے، اور طاغوت سے وابستہ ہو کر طاغوتیت کے نظام کی تقویت کر رہے تھے۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے طاغوت کے مقابلے میں منصب امامت و فریضہ امامت کے تحت قیام کیا، اور آخر تک امام علیہ السلام نے استقامت دکھائی، اور اسی راہ میں امام علیہ السلام نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنے پروردگار کو جان سپرد کر دی۔ جس طرح کربلا ایک نقطۂ عطف ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، امت کو، دین کو، نظام الہی کو جہت دینے والی حقیقت ہے کربلا، اسی تسلسل میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا اقدام اور قیام اور شہادت بھی ہے۔ اسی قیام امام حسین اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو امت کے لیے جہت معین کی ہے، راستہ بنایا ہے، اس کا ایک حصہ عزاداری ائمہ اطہار، عزاداری امام حسین علیہ السلام و عزاداری امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ عزاداری پاکستان میں ایک رسم بن چکی ہے، اور فقط حصول ثواب کے لیے، اجر کے لیے خلوص دل کے ساتھ عزاداری کی جاتی ہے، لیکن ائمہ کے بانی، عزاداری کے بانی پاکستانی نہیں ہیں، نہ کوئی پاکستانی ذاکر، نہ کوئی پاکستانی خطیب، نہ کوئی پاکستانی عزادار، نہ کوئی پاکستانی شاعر، اور نہ ہی کوئی پاکستانی ذاکر اس کا بانی ہے۔
بنائے ازا ائمہ اطہار علیہم السلام نے مقرر فرمائی ہے، اور اس کا ایک بہت عظیم مقصد سامنے رکھا ہے، جس کے حصول کے لیے روش کے طور پر، میتھڈ کے طور پر ازائے امام حسین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے، اور وہ مقصد اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طرق ہیں، جتنے باقی راستے ہیں جو دنیا آزماتی ہے، وہ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا اعتراف دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے، قائدین نے اور انقلاب پسندوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو جذبہ محرک اور جو جہت کربلا دے سکتی ہے، وہ تاریخ بشریت میں کوئی اور واقعہ اور کوئی حادثہ ایسا نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دو واقعات ہیں، ایک کو قرآن کریم نے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اقدام، قیام اور راستہ ہے کہ امت کے لیے قرآن مجید نے اس کو نمونہ قرار دیا ہے، اور اس کے تسلسل کے لیے، اس کے استمرار کے لیے، اس کی بقا کے لیے، قیامت تک کے لیے اسے حج کا نام دے دیا ہے، مناسک حج بنا دیے۔ یہ مناسک حج بھی ایک طرح سے عزاداری کی طرح کی ایک چیز ہے، چونکہ عزاداری اور مناسک حج دونوں کا فلسفہ اور روح ایک ہے، اور قرآنی بنیاد بھی ایک ہے۔ یعنی جو کام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے آغاز کیا تھا بحیثیت امام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے فرمایا کہ آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، امامت عہد تھا، وہ آپ نے پورا کر دیا ہے، اور یہاں سے آگے انہیں کہا کہ اب آپ نے اپنا امتحان، اپنا عہد پورا کیا ہے، اسے ہم آخرین کے لیے چھوڑتے ہیں، اسے ہم آپ کی ذریت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی کہ امامت میری ذریت میں جاری رہے، تو ظاہر ہے کہ ذریت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کا تتمہ، اس راستے کا متمم، اس راستے کا تکمیلی مرحلہ ذریت کے لیے چھوڑ دیا، اور قرآن کریم کی نصوص کے مطابق ذریت ابراہیم میں وہ وقت آیا، اور ذریت ابراہیم نے بھی وہی عمل کیا۔ جس طرح حج ان اعمال کا نام نہیں ہے جو آل سعود کہتے ہیں، جو مفتیان دین کہتے ہیں، ان کو حج نہیں کہتے، بلکہ مختلف مسالک کے مفتیان بھی جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ حج پہ جا کے یہ کریں یہ کریں، یہ حج نہیں ہے۔ حج وہ ہے جو ابراہیم خلیل نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خاندان کے ساتھ انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کو جو حضرت ابراہیم خلیل نے کیا، حضرت ابراہیم خلیل کے مقابلے میں شیطان بھی میدان میں تھا، شیطان نے بھی کچھ کیا، ابراہیم خلیل نے بھی کچھ کیا، تو جو شیطان نے کیا وہ حج کا حصہ نہیں ہے، جو ابراہیم خلیل نے شیطان کے ساتھ کیا وہ حج کا حصہ بن گیا۔ جو ابراہیم خلیل نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، جو اللہ کی راہ میں کیا، وہ سب حج بن گیا، اور جو ابراہیم خلیل کے مقابلے میں نمرود نے کیا وہ حج نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تو حج میں آگ جلا کر کودنا یہ حج میں شامل نہیں ہے، چونکہ یہ نمرود کا کام ہے، یہ ابراہیم کا نہیں ہے۔ ہر چند ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بنی، تو حج میں آگ نہیں رکھی گئی کہ مومنین جائیں، حجاج جائیں، جا کے آگ جلا کے پھر حضرت ابراہیم کی طرح اس میں کودیں اور پھر اجر ثواب حاصل کریں۔ یہ نمرودی کام ہے، آگ جلانا، آگ میں ڈالنا اور ابراہیم کو آگ میں پھینکنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو کام تھا وہ حج بن گیا، ایک ایک قدم جو انہوں نے جہاں جس سرزمین پہ جو قدم اٹھایا وہ سرزمین موقف بن گئی، اور جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے خاندان نے انجام دیا وہ منسک بن گیا، وہ مناسک حج میں سے بن گیا۔ اور 3 افراد خاندان مختصر سا ہے،
حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور جناب ہاجر ہیں زوجہ حضرت ابراہیم خلیل کی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. خوب یہ 3 نفری خاندان بشریت کے لیے جہت دینے والا خاندان بن گیا. اتنا عظیم کام کیا ان 3 افراد نے اللہ کے حکم پر، اور اس وقت سخت تھا، دشوار تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی حکم کی فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے یہ کام کیا، اور قیامت تک اللہ نے اسے امت کی مشق قرار دیا. ابراہیم نے جو کیا وہ سرمشق ہے، اور آج امت جو کچھ کرتی ہے وہ مشق ہے. لیکن امت آج جاتی ہے تو ابراہیمی جو مشق ہے وہ دب گئی ہے آل سعود کی سرمشق کے نیچے، اور مفتیوں کی سرمشق کے نیچے ابراہیم کے نقش قدم دب گئے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم کے نقش قدم ابھارنے کے لیے، جگانے کے لیے، احیاء کرنے کے لیے، اس سے غبار ہٹانے کے لیے بہت محنت کی. لیکن ظاہر ہے مقابلے میں پوری دنیا اسلام اور پورا دنیا غیر اسلام ساری امام کے مقابلے میں تھی. اس لیے امام جو چاہتے تھے حج کو زندہ کرنا، اور یہ امام کا فرمانا تھا کہ 1 سال کا حج، امام خمینی کے خطبوں میں یہ امام نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ 1 سال کا حج اگر ابراہیمی شکل میں، ابراہیمی روح کے ساتھ، ابراہیمی حالت میں، ابراہیمی جذبے کے ساتھ، ابراہیمی جہت کے ساتھ، ابراہیمی ولولے کے ساتھ، ابراہیمی عشق کے ساتھ، ابراہیمی ایمان کے ساتھ اگر انجام پائے 1 سال کا حج، امت مسلمہ کے آج کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، چونکہ امام خمینی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل نے کیا سرمشق رقم کی ہے، اور پھر امت کو حکم دیا کہ آپ اس کی مشق کریں. لیکن علماء نے، مفتیوں نے، حکومتوں نے، حکمرانوں نے مل کے حج کے نام پر امت کا رخ ہی بدل دیا، ابراہیمی جہت ختم کر دی. حج کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز جو امت کو جہت دیتی ہے، رخ دیتی ہے، اور امت سے ابراہیمی کام تکمیل کرواتی ہے، وہ کربلا کا تسلسل ہے جو عزاداری کی شکل میں ہے. جس طرح حج ایک کاروبار بن گیا ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے حج کرنے کی، کاروباری حج نہیں، ابراہیمی حج کرنے کی اللہ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. لیکن آپ جائیں گے ابراہیمی حج کی نیت سے، لیکن کر کے کاروباری ہی آئیں گے آپ، چونکہ جو آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ کاروباری آدمی ہے، جو آگے میزبان ہے وہ کاروباری ہے، جو آگے متولی ہے وہ کاروباری ہے، سب بزنس ہے، کاروبار ہے، کاروباری تفریح کر کے انسان واپس آ جاتا ہے. اسی طرح جیسے حج کاروبار بن گیا ہے اور ابراہیمی جہت سے ہٹا دیا گیا ہے، عزاداری بھی کاروبار بن گیا ہے، بزنس بن گیا ہے. اور آج دیکھیں کہ کس کثرت کے ساتھ لوگ اخلاص کے ساتھ، جیسے جو حج پہ جاتے ہیں مخلص لوگ ہیں، اپنا حلال و جائز پیسہ، ذاتی پیسہ اپنا تھوڑا تھوڑا جمع کر کے جاتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ حرام کا بھی کماتے ہوں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. زیادہ تر جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، حق حلال کی کمائی سے جاتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ابھی حج کے اوپر، اور وہ یہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں چونکہ اس کا بہت عظیم مقصد ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو کرنا ہے یہ کام. لیکن چونکہ صدیوں میں تاریخ میں حکمرانوں نے اور مفتیوں نے مل کے حج کی ماہیت بدل دی، حج کی شکل بدل دی، یہی المیہ عزاداری کے ساتھ بھی ہوا. امام حسین علیہ السلام کا قیام حضرت ابراہیم کے کام کی تکمیل تھی قرآن کی آیت کے مطابق، اور دونوں سرمشق ہیں. ابراہیمی نقش قدم بھی سرمشق ہے اور حسینی نقش قدم بھی سرمشق ہے، اور امت نے اس کی مشق کرنی ہے، اس کو دہرانا ہے، اس کو احیاء کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے، اس نقش پر چلنا ہے. ابراہیم کے مقام پر کھڑے ہونا ہے اور حسین کے مقام پر کھڑے ہونا ہے. حج میں تو باقاعدہ واجبات میں سے ہے کہ آپ طواف کر کے کعبہ کا، پھر اس کے طواف جو
کعبہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، اس بیت کا طواف کر کے پھر آپ نے آ کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونا ہے۔ اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہوئے اور نمازیں ساری پڑھ آئے، طواف کر آئے، آپ کا حج غلط، باطل، صحیح نہیں ہے۔ مقام ابراہیم پہ کھڑا کرنا یہ اصل مقصد تھا، روح تھی، اس کے لیے بلایا گیا ہے کہ کربلا بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مقام حسین پہ کھڑا ہونا ہے۔ مقام امام حسین کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، اور مقام امام حسین کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک کتاب ہے، چھپ چکی ہے لیکن ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، انشاءاللہ ارادہ ہے اس ماہ رمضان تک یا اس سے پہلے اس کو عوام کے لیے یا مومنین کے لیے متعارف کروا دیں ہم۔ اس کتاب کے اندر یہ مقام ابراہیم کی وضاحت ہے کہ مقام ابراہیم کس چیز کا نام ہے، اور وہی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ مقام امام حسین علیہ السلام عموماً ابھی جو کاروباری لوگ ہیں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام ابراہیم بنایا ہے جو آزمائشوں سے شروع ہوتا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، یہ سب مقام ابراہیم کی تفصیل ہے۔ ابتلا، آزمائشیں، سختیاں، دشواریاں، قربانیاں، تگ و دو، قیام، بت شکنی، آگ میں جانا، طاغوتیت سے ٹکرانا، بت پرستی کی انکار کرنا، آزر اپنے گھر کے اپنے متولی کے مقابلے میں کھڑے ہونا، جو خاندان میں محسن ہے، جس نے پالا ہے، جس نے پرورش کی ہے، لیکن بتگر ہے، مشرک ہے، آزر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ سب مقام ابراہیم ہے۔ یہ اور یہاں پر ہی مومن کو کھڑا کرنا تھا کہ اس مقام پہ کھڑے ہو تاکہ اپنے دور کے ابراہیم بن جاؤ۔ جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کو یہ تشخیص تھی کہ اس امت کے اندر ہر چیز ہے، 2 کردار نہیں ہے۔ ایک یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یعنی ابراہیم نہیں ہے اس قوم میں، اس ملت میں، اور یہ زمانہ ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت شکن کی تلاش میں ہے، اور جو ملتے ہیں وہ بتگر، بت فروش، بت پرست، بت ساز ملتے وہ ہیں، لیکن تلاش بت شکن کی ہے۔ بت شکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی بت گر کے پاس انسان پہنچ جاتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، لوگ جوان امت سارے مل کے، اہل علم غیر اہل علم، ابراہیم کی تلاش میں جاتے ہیں، کسی آزر کی چوکھٹ پہ جا کے ابراہیم سمجھ کے وہاں پر جھک جاتے ہیں۔ دوسرا علامہ اقبال کو جو کمی امت کے اندر محسوس ہوئی تھی وہ یہ ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ دوسری کمی یہ ہے، اس کردار و کریکٹر کی کمی ہے۔ خب یہ دونوں کردار کہاں بنتے ہیں؟ علامہ اقبال جن کو کہتے ہیں کہ یہ امت کی ضرورت ہے، قافلہ حجاز کی ضرورت حسین ہے اور اس دور کی ضرورت ابراہیم ہے، تو اس دور کا حسین، اس دور کا ابراہیم کہاں بنتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے حج اور عزاداری۔ عزاداری در حقیقت سرمشق حسین کی مشق کرانا ہے، اور حج سرمشق ابراہیمی کی مشق کروانا ہے۔ وہ بھی مشقیں ہیں، یہ بھی مشقیں ہیں، وہ بھی کارگاہ ہے، یہ بھی کارگاہ ہے۔ جس کارگاہ میں عمل کروایا جائے وہ مشق کہلاتی ہے۔ یہ عزاداری اس عظیم مقصد کے لیے ہے، بہت اعلیٰ عظیم مقصد ہے، لیکن یہ عزاداری تاریخ میں بھی، اور جیسے حج تاریخ میں حکمرانوں کے پنجے میں آ گیا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور خصوصاً موجودہ جو حکمران ہیں آل سعود وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سارا حج طاغوتیت کی خدمت میں ہے، امریکہ کی خدمت میں۔ جتنا حج کا حاجی کا پیسہ ہے یہ آل سعود سارا وصول کر کے اور ٹرمپ کو دے دیتے ہیں، وہ آتا ہے ان کے، اس سے اسلحہ خرید لیتے ہیں، اس سے جتنی آمدن ہے حج کی، اور تیل سے زیادہ آمدن ہے حج کی، آل سعود کی بنیادی آمدن حج سے ہے اور زیارت سے ہے۔ اب اسی طرح دوسری چیز بڑا منبع وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور عزاداری ہے۔ عزاداری بھی تاریخ میں مختلف گروہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا،
اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر عزاداری کو اپنے مقصد سے مکمل طور پر دور کر کے اور اسے محض کاروباری بنا دیا گیا ہے۔ عزاداری، آج ایک بانی مجلس آئے ہوئے تھے اپنے کسی کام سے، مجلس میں نہیں آئے تھے، اپنی ظاہراً اسٹوڈنٹ سے ملنے آئے تھے، اپنی اولاد سے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑے بانی ہیں، ایک شہر کے بڑے بڑے جلسے اور مجالس کراتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں نے یہی عرض کیا کہ یہ جو بانیان ہیں ان کے اندر کتنا عظیم جذبہ ہے۔ میں نے وہ بانی صاحب سے یہ کہا کہ آپ سال میں جتنی مجالس کرواتے ہو، عزاخانہ بنایا ہے، پھر آپ مجلس کراتے ہو، لاکھوں روپیہ آپ ایک سال میں خرچ کر دیتے ہو، اور یہ بڑے جذبے کی علامت ہے کہ سال بھر آپ کماتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اور پھر اس کو امام حسین علیہ السلام کے نام پر عزاداری کرا کے مجالس۔ تو آپ کا تو بہت بڑا جذبہ ہے، یعنی عزاداری کے پیچھے، عزاداری کی پشت پہ جذبہ ہے، بہت بڑا جذبہ ہے۔ لیکن عزاداری کے آگے کیا ہے؟ پیچھے تو جذبہ ہے، پیچھے اخلاص ہے، عزاداری کے پیچھے ایمان ہے پیچھے، لیکن آگے کیا ہے؟ عزاداری کے سامنے کیا ہے؟ عزاداری کے سامنے تجارت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اب عزاداری پیچھے جذبہ ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، آگے کاروبار ہے جو اس کی مقصدیت کو بیچ دیتا ہے، جو اس کی افادیت کو ڈبو دیتا ہے، جو اس سے نتیجہ نہیں لینے دیتا۔ میں نے انہیں مثال دی، میں نے کہا کہ اتنے سالوں سے آپ اور آپ جیسے باقی لوگ ملک بھر میں کر رہے ہیں اور اربوں خربوں روپیہ عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ دکھائیں کیا ہے؟ آج کیا نتیجہ ہے؟ جو جذبہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ لیکن جو آگے تجارت ہے اس کا نتیجہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کاروباریوں میں سے ہر سال کتنے بنگلے نئے بنتے ہیں، کتنی گاڑیاں نئی خریدتے ہیں، کتنا بزنس نیا کرتے ہیں۔ یہ عزاداری کو سیزن کہتے ہیں، یہ عزاداری کو کاروبار کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک کاروباری جو اشرے پڑھتے ہیں اور ریٹ لگاتے ہیں اور بکنگ کرتے ہیں، ان کے اموال دیکھیں، ان کے بینک بیلنس دیکھیں، ان کی پراپرٹی دیکھیں، ان کی جائیدادیں دیکھیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بڑے بزنس ٹائکن ہیں، خصوصاً پراپرٹی کے، یہ بہت سارے اس کے پراپرٹی کی فیلڈ میں آ گئے ہیں کہ آپ سے عزاداری جذبے کا پیسہ لے کر اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس سے پراپرٹی خریدتے ہیں، اس سے رہائشی کالونیاں بناتے ہیں، اس سے اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ خوب عزاداری اس طرح سے جو ایک بہت عظیم پوٹینشل تھا، جس کا توانائی ہے، بہت بڑی توانائی عزاداری کے اندر ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ حج سے بھی زیادہ توانائی عزاداری کے اندر ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے جتنی توانائی عزاداری کے اندر ہے، چونکہ جو محرک اس کے پیچھے ہوتا ہے توانائی وہ ایجاد کرتا ہے، اور یہی جذبہ مومنین کے اندر، بانیان مجلس اور شرکاء اور عزاداروں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ لیکن یہ جذبہ سارا جمع ہو کر کاروباری کے قدموں میں اس کی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، بزنس مین کی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ سارے جذبے کو خرید کے اور اس کے بدلے میں کچھ دیتا بھی نہیں ہے، اور اس طرح یہ عزاداری ایک رسم بن گئی ہے۔ اس مقصد عزا کو احیاء کرنا یہ واجب ہے، علماء پر لازم تھا کہ عزاداری کے مقصد کو احیاء کرتے، خود عزاداری میں شامل ہوتے، عزاداری کا حصہ بنتے، عزاداری میں آتے اور عزاداری کو جہت دیتے، اور کاروباریوں سے عزاداری کو پاک کراتے، تاجروں سے پاک کراتے۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے کاروباری اتنا کما رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا، انہوں نے بھی بکنگ شروع کر دی، انہوں نے بھی اشرے شروع کر دیے۔ اب وہ 10 دنوں کے لیے ایک شخص آئے تھے، مومن، امریکہ سے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مشہور خطیب آئے پاکستان کے جو بیرون ملک ہیں، تو وہ آئے وہاں 10 دنوں کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں سینچری مکمل کرنے آیا ہوں۔ 10 دنوں میں انہوں نے سینچری کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ہم سمجھے نہیں کہ یہ کرکٹ تو نہیں ہے کہ آپ سینچری مارنے آئے ہو، اس کا لفظ اصطلاح یہ تھی کہ میں سینچری مارنے آیا ہوں اس دفعہ۔ اب 10 دنوں میں کیا سینچری مارو گے؟ انہوں نے کہا 100 مجلسیں دو مجھے،
یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، مجھ سے 100 مجلسیں پڑھوانی ہیں، اور ہر مجلس کا میں نے آپ سے $1000 یا جتنا بھی انہوں نے طے کیا ہوا تھا. تو وہ ایک ٹارگٹ رکھ کے آئے تھے. جس طرح پنجاب حکومت نے ہیلمٹ پہ جرمانے کیے ہیں، چونکہ وزیر خزانہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ واقعاً بہت بڑے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے ان کو ٹارگٹ دیا ٹریفک پولیس کو کہ اتنا مجھے بجٹ میں خسارہ ہے، یہ ٹارگٹ پورا کر کے دو. آج کل نہیں پکڑتے ہیلمٹ میں، اب سردی زیادہ ہے، زیادہ ہیلمٹ کی ضرورت ہے، ابھی نہیں چھوڑ دیا ہے چونکہ ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. وہ اسی طرح یہ ٹارگٹ رکھتے ہیں سینچری مارنے کی کہ میں نے فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے. مثلا آپ بلائیں لاہور میں کسی دور کے شہر کے خطیب کو بلائیں، ذاکر کو، تو وہ کہتے ہیں ایک مجلس کے لیے تو میں نہیں آؤں گا، کم از کم 10-15 اور لے کے دو مجھے. کاروبار ہے ان کا، بزنس ہے یہ ان کا. کاروباریوں کے ہاتھ میں جب مقدس چیز چڑھ جائے، حج جیسی، قرآن کاروباریوں کے ہاتھ چڑھ جائے، دین کاروباریوں کے ہاتھ چڑھ جائے، عزاداری کاروباریوں کے ہاتھ چڑھ جائے، بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کی نشاندہی کی تھی، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. تل کے اویس و گلی میں بوزر و چادر زہرا، مقدسات دین کو یہ شیخ حرم یہ بیچ کے کھا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی تقدس نہیں ہے، نہ تل کے اویس کا، نہ گلی میں بوزر کا، اور نہ چادر زہرا کا کوئی تقدس نہیں ہے. اب آپ دیکھو کتنی بکتی ہے یہ چادر، مصائب کربلا فروخت ہوتی ہے. اس لیے لازم ہے، واجب ہے، ہم پر واجب ہے. یہ الحمدللہ یہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے. سارے مدرسے بچے تیار کرتے ہیں، طالب علم تیار کرتے ہیں تاکہ کاروباری مجلسیں پڑھیں، جا کے فیسیں لیں اور مجلسیں پڑھیں. ذاکر تیار کرتے ہیں، خطیب، لیکن خود اپنے ہاں ذاکر خطیب بلا کے مجلس نہیں کرواتے. دوسروں کی مجلس کے لیے بندے تیار کرتے ہیں، لیبر تیار کرتے ہیں. خوب بانی بنو، مجلس کے بانی بنو، عزاداری کے بانی بنو. یہاں الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے، لیکن اس پہ جن طبقات کو آ کے شامل ہونا چاہیے تھا، زیادہ تر یہاں رجحان یہ بن گیا ہے کہ جو کام ہم شروع کرتے ہیں تو باقی سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے، آپ کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی گردن میں ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لنگر پکایا ہم آ جائیں گے، باقی آپ خود کرو سارا. زیادہ تر یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے. لیکن ذمہ داری بہت ساروں کی ہے کہ بامقصد عزاداری، حقیقی عزاداری، ائمہ اطہار کے مد نظر عزاداری. مثلا وہ عزاداری جو سید الشہداء علیہ السلام اور ائمہ اطہار نے اور بی بی زینب نے شروع کروائی، جس مقصد کے لیے تھی، وہ مقصد، اور خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا اس عزا کا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیوں اتنے شکنجے دیے گئے، اتنی سختی کی گئی، اس قدر دشواری کیوں کی گئی؟ چونکہ امام علیہ السلام نے اس طاغوت کو، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، خنجر نہیں اٹھایا، لیکن امام علیہ السلام نے ایک دن ہارون الرشید نے، یہ لے لے موبائل ان سے، مجلس ڈسٹرب کر رہی. ہارون الرشید نے اعلان کیا، نئی بنو عباس کی حکومت بنی ہوئی تھی، تو ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جتنا لوگوں کا نقصان کیا ہے، لوٹ مار کی ہے، وہ سارے لوگ آئیں، اپنے اپنے نقصان بتائیں اور بنو عباس کے دفتر سے وصول کریں، اپنی ایک بنانے کے لیے کہ بنو امیہ نے لوگوں کو لوٹا ہے، ہم لوٹا ہوا مال واپس کر رہے ہیں. تو لوگ آنا شروع ہو گئے. اب ظاہر ہے آج بھی اگر کوئی سیلاب میں جس کا نقصان ہوا ہے تو وہ آ کے لکھائے. وہ پاکستانی کیا کرتے ہیں، سیلاب میں جس کی مرغی ڈوبی ہے وہ بھینس لکھواتا ہے وہاں پر، جس کا ککر ڈوبا ہے وہ وہاں پر مالٹے لکھواتا ہے، پورا باغ مالٹوں کا میرا ڈوب گیا ہے. یہ
ہے لالچی قوم کی یہ علامت ہوتی ہے. خوب ہارون نے جب نقصان کے لیے رجسٹریشن شروع کروائی، دڑا دڑا گئے لگے ہوئے لوگ، سارے ہر قبیلے کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، سارے آ کے لائنوں میں لگے ہوئے، شیعہ سنی سب لگے ہوئے لائنوں میں. امام اس کو دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں اس کا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تماشا اس نے لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور دیتا بھی تھا، جو کہتا تھا میرے مثلا بنو امیہ نے اتنی بکریاں لوٹ لیں تو وہ نوٹ لکھ دیتا تھا اس کو اتنی بکریاں دے دی جائیں. کوئی کہتا تھا میرا اونٹ چرایا، اسے کہتا تھا اونٹ دے دیا جائے. بیت المال سے دے رہا تھا، کوئی تھوڑا ہی اپنے باپ کا دے رہا تھا، بیت المال تھا وہ بانٹ رہا تھا لوگوں کے اندر. امام علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، یہ ڈرامہ اس کا، تو اسے کہا کہ سب کا لوٹا ہوا مال دے رہے ہو، میرا لوٹا ہوا مال نہیں دیتے، اس کا نام نہیں لیتے آپ. تو تعجب سے امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کی مراد فدق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میری مراد فدق ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا حدود معین کریں فدق کے باغ کی، میں آپ کو ابھی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہوں، آپ کو واپس کر دیا جائے. امام نے فرمایا کہ اس کی حدود تو مشخص ہیں. اس کی حدود ایک طرف سے بحر احمر تک پھیلی ہوئی ہیں، دوسری طرف سے بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی ہیں، تیسری طرف سے بحر ہند تک پھیلی ہوئی ہیں، چوتھی طرف سے فلاں تک پھیلی ہوئی ہیں. یعنی پوری سلطنت یہ میرا باغ فدق ہے، یہ مجھے واپس کرو. تو سمجھ گیا وہ کہتا ہے کہ یہ مال فدق، یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے تو آپ کا ہی. کہا یہ فدق آپ کا ہے. اب دیکھ لیں گے ہمارا فدق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فدق میں کتنا فرق ہے، اور امام کس فدق کے حصول کے پیچھے ہیں جو شیعہ کو حاصل کرنا ہے، جس کے لیے امام علیہ السلام نے اتنے شکنجے دیکھے. تو کہا کہ ہے تو آپ کا ہے یہ سارا فدق جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو دے دوں تو میرے لیے کچھ نہیں بچتا. اور اس دن سے اس نے پھر امام پر سختی کرنا شروع کر دی کہ ان کے عزائم تو معلوم ہے یہ کیا چاہتے ہیں. یہاں پر عزاداری سب سے طاقتور عمل ہے جو ائمہ اطہار نے شروع کیا امت کی بیداری کے لیے، امت کو جگانے کے لیے، امت کو اٹھانے کے لیے، ظلم و ستم کے خلاف قیام کے لیے. لیکن آج آپ دیکھیں اس تمام تر عزاداری کا آؤٹ پٹ رزلٹ کیا ہے. صدیوں سے ہوتی عزاداری آئی ہے جس کے پیچھے جذبہ ہے، لیکن آگے غلط چیز لگی ہوئی ہے. آگے کاروباری ہیں، آگے بزنس مین ہیں، آگے سارے فیسیں کھانے والے ہیں. اب پیچھے جذبہ ہی جذبہ ہے، آگے تاجر ہیں، سارے جذبے کو بیچ دیتے ہیں، اور جذبے نے جو نتیجہ دینا تھا وہ نتیجہ سامنے نہیں. آج جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، جو مناظر، اس میں اور کوئی طبقہ کسی سے توقع بھی نہیں ہے، چونکہ کسی کے پیچھے اتنا محرک قوی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. حج ہے لیکن انہوں نے خود اس کو تجارتی بنا دیا. پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں کافی سخت موقف رکھتے تھے، یعنی کوئی خوشبین نہیں تھے تشیع کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کے واضح بیانات ہیں، موجود ہیں وہ. لیکن آخری عمر میں جا کر انہوں نے یہ تبصرہ کیا اور اپنی قوم کو کہا کہ میں یہ بات 2 سال غور کرتا رہا ہوں، 2 سال کے بعد مجھے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی بات، لیکن میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مطالعہ کیا ہے کہ ہم تقریباً لگ بھگ 1000 سال سے دینی نظام قائم کرنے کی کوشش میں ہیں پوری دنیا میں، اور ہم بھی بہت زیادہ، ہم اہل سنت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں زیادہ ہیں. تو شیعہ کہا کہ تھوڑے سے ہیں، محدود سے ہیں، صرف ایران میں اکثریت ہے، باقی سارے ملکوں میں اقلیت ہے. اور انہوں نے پہلی کوشش کی نظام اسلامی بنانے میں اور کامیاب ہو گئے.
ہم ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے لگے ہوئے ہیں، 1000 سال سے نہیں کامیاب ہو پا رہے. خصوصاً یہاں اس بر صغیر میں انہوں نے بتایا کہ شاید 200 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں. اب میرے ذہن میں ان کے اعداد و ارقام نہیں ہیں، وہ کلپ سن کے نکال سکتے ہیں آپ کہ ہم اتنی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ دور دور تک نظر نہیں آتا. لیکن انہوں نے نتیجہ لے لیا ہے، انقلاب اسلامی. پھر آخر میں فرمایا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ اصل محرک جذبہ دینے والی، انقلابی جذبہ پیدا کرنے والی چیز ان کے پاس ہے، ہم نے چھوڑ دی ہے وہ. اور وہی جو نوحہ پڑھا اور میں نے پڑھوایا آپ سے، وہ اسی پہ پہنچے تھے. اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بلا دیا. یہی انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جو طاقت جذبہ دینے والی ہے، جو قوم کو اٹھانے والی ہے، جو ہمت بڑھانے والی ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پکڑ لیا امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام سے یہ انقلاب برپا ہوتے ہیں. امام حسین کے بغیر انقلاب نہیں آتے. یہ نتیجہ ہے، جو بھی غور و فکر کرے گا وہ اسی نتیجے کے اوپر پہنچے گا. اس لیے عزاداری بمقصد عزاداری اور مقصد عزاداری یہ احیاء کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ہم نے میدان بنایا، جس طرح سے ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم گراؤنڈ بنا رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن اس گراؤنڈ میں مثلا اگر ہم پلے گراؤنڈ بنائیں تو اب یوں تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے گراؤنڈ بنائے تو کھیلو بھی خود ہی. بس کرکٹ گراؤنڈ بنائے ہم تو آپ کہیں اب کھیلو بھی خود ہی، چونکہ گراؤنڈ آپ نے بنایا تو آپ خود ہی کھیلو. فٹ بال گراؤنڈ بنایا آپ کہیں کھیلو بھی خود ہی. پولو گراؤنڈ بنایا آپ کہیں اس میں گھوڑے بھی اپنے خود لے کر آؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. گراؤنڈ بنتا ہے، میدان بنتا ہے، میدان ساز لوگ، میدان بنانے والے لوگ، ان کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. بنے ہوئے میدانوں میں آ کر کارکردگی دکھانے والوں کو تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. میدان بنانا سخت ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ موٹر وے بنانا ان پہاڑوں میں اور ان دروں میں اور ان دریاؤں کے اوپر، سڑکیں بنانا مشکل ہے یا بنی ہوئی سڑک پہ گاڑی چلانا مشکل ہے؟ سڑکیں بنانا مشکل ہے. سڑکیں بنانے کے لیے بہت پیسہ، بڑی ہمت، بڑی توجہ، بڑی دقت، بڑی ہیوی مشینری، بڑی محنت کی ضرورت ہے. کمر ٹوٹ جاتی ہے آدمی کی سڑک بنانے میں. لیکن بنی ہوئی سڑک پر ہر ایرا غیرہ گاڑی چلا سکتا ہے، اسے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. بنے ہوئے گراؤنڈ کے اندر بھی کوئی قوم اگر نہ کام کر سکے، مثلا ایک ڈرائیور ہو، اس کو بنی ہوئی موٹر وے پہ گاڑی دے نہ چلا سکے، اس سے زیادہ نالائق کون ڈرائیور ہوگا؟ موٹر وے بنا کے دیے گاڑی نہیں چلا سکتا. اتنا ہنر تو ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں اگر ایک سڑک بنا کے دے دی گئی ہے تو اس پہ گاڑی تو چلا لیں. ہم ایک گراؤنڈ بنا کے دے دیا گیا ہے، اس گراؤنڈ کو آباد تو کر سکیں. ہم نہیں کریں گے، ہم کریں گے. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے، نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہمیں. طالب علمی میں ہم نے ہر طرح کا استاد دیکھا، ہر رنگ کا استاد تھا. ایک استاد ایسے تھے ہمارے جس کے پاس پڑھتے تھے ہم، میں تھے اور میرے ایک ساتھی تھے، عالم دین سید بزرگوار، خدا انہیں خوش رکھے، صحت و سلامتی دے انہیں. وہ ہم دونوں ایک استاد کے پاس پڑھتے تھے اور پھر پڑھنے کے بعد اس درس کا مباحثہ کرتے تھے، اور اس مباحثے میں استاد کی روش اور استاد کے طریقے پہ بہت شدید تنقید کرتے تھے. تو وہ میرا جو دوست تھے، ہم مباحثی، وہ مجھے روز یہ کہتے تھے کہ آپ روزانہ آ کے تنقید کرتے ہو کہ استاد نے یہ کیا پڑھا دیا، یہ کیا دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے پڑھا دیا، تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کے پاس پڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ میں نے کہا میں اس لیے ان کے پاس روز آ کے پڑھتا ہوں تاکہ میرے اندر یہ عہد پختہ ہو جائے کہ اگر مجھے پڑھانا پڑا تو میں اس طرح نہیں پڑھوں گا جیسے یہ پڑھاتے. میں اس لیے ان کے پاس آتا ہوں. خوب ظاہر ہے کہ ہر استاد سے آدمی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے نا. یہ بھی کچھ استادوں کا ہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہم نے، چونکہ انہوں نے کیے اور وہ صحیح نہیں تھے وہ راستے، وہ کام تو نہیں کرنے. لیکن کچھ استاد اللہ نے ایسے دیے جنہوں نے ہمیں بڑی بنیادی پکی باتیں بتائیں بہت. کہ علامہ اقبال کے بقول کے
اسے دانا فاش نہیں کرتے یہ راز، لیکن ان داناؤں نے ہم پر یہ راز فاش کیے، اور ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نام لے لوں اس استاد کا، اس کا نام ہے سید روح اللہ خمینی، انہوں نے یہ راز بتائے ہمیں، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہارا اللہ تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف ایک بات کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو، دو ہو تو بھی، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو۔ امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ آپ اللہ کی راہ میں قیام کرو، اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو بھی کرو، اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو بھی کرو۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ کوئی نہیں دیتا تو آپ اللہ کو کہو کہ خدایا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں کیا، نہ، یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کوئی ساتھ نہیں دیتا، آپ خود کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، لیکن اگر کوئی ساتھ دینے والا بھی ہو جس کی ذمہ داری ہے تو وہ، آج مثلا کتنی جمعیت ہونی چاہیے تھی یہاں پر، آپ بتائیں کتنی ہونی چاہیے تھی؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کو کرنا چاہیے تھا یہ کام؟ لیکن یوں نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا نہیں کرے گا تو ہم بھی نہ کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں کہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اپنے حصے کا کام کرو۔ جب آپ اپنے حصے کا کام کریں گے تو اللہ کا قانون ہے کہ جو اکیلا نکلتا ہے، تنہا آتا ہے، میری راہ میں آتا ہے، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، سب سے بڑھ کر تو میں خود اس کا ساتھی بن جاؤں گا، میں خود اس کا ساتھی بن جاؤں گا۔ اور کتنی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو یہ بتاتی ہیں کہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں، لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام صحیفہ سجادیہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ میں اگرچہ وہ عرفانی، مانوی، روحانی دعائیں ہیں، لیکن امام کے دور کی پوری عکاسی ان دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک میرا ارادہ تھا، اللہ نے دوسرے لائن میں ڈال دیا کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تفسیر کروں، نہ وہ عرفانی اور مانوی تفسیر، وہ علماء نے کی ہوئی ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں، بڑی اچھی خوبصورت کتابیں، ریاض السالکین ہیں، اور اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں جو سید علی مدنی کی کتابیں ہیں، اور متعدد بہت سارے لوگوں نے صحیفہ کی تشریحات کی ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں، عرفانی ملکوتی باتیں کی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ہم نے بات شروع کی ہے، طالب علمانہ بات، تو وہ ملکوتی بات نہیں ہے، زمینی بات ہے، چونکہ اللہ نے قرآن زمین پہ بھیجا ہے۔ ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ علماء نے محنت کر کے دوبارہ ملکوت میں بھیج دیا ہے، نہ، اسے ہم نے زمین پہ ہی رکھنا ہے، اور اس سے زمینی مسائل نکالنے ہیں کہ زمین پہ، قرآن سے پوچھنا ہے کہ آپ زمین پہ آئے کیوں ہو، زمین والوں کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ ظاہر ہے زمین والوں کے لیے زمینی ہدایت لے کر آئے ہیں۔ زمین والوں کی کیا ہدایت ہے؟ زمین والوں کو بھوک لگتی ہے، روٹی چاہیے، زمین والوں کو سردی لگتی ہے، مکان چاہیے، زمین والوں کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل چاہیے، زمین والوں کو اپنے نظام بنانے کے لیے سیاسی نظام چاہیے، زمین والوں کو دوسروں سے اپنا حق لینے کے لیے انصاف چاہیے، زمین والوں کو اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تعلیم و تربیت چاہیے، یہ زمینی ضروریات ہیں۔ تو قرآن اگر یہ زمینی ضروریات نہیں دیتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمینی ضروریات یہ آپ انگلینڈ سے لے لو، یہ امریکہ سے لے لو، یہ کیمبرج سے لے لو،
تو اگر زمینی ضروریات ہماری انگلینڈ پوری کرتا ہے تو پھر یہ قرآن زمین پہ کیوں بھیجا ہے آپ نے؟ اسے وہی ملکوت میں رکھتے، ہم وہاں پہنچاتے، اس کی زیارت کر لیتے۔ جب زمین پہ بھیجا ہے تو زمین کے مسائل ہمارے حل کر کے دے، اور اتفاقاً قرآن نے سارے زمینی مسائل حل کر کے دیے، ایک مسئلہ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹا سا جزئی سا بھی جو حل کر کے نہ دیا ہو۔ تو وہ زمینی تفسیر جس کو کہتے ہیں نا کہ زمینی مسائل قرآن سے پوچھیں۔ ائمہ اطہار سے بھی زمین، چونکہ وہ زمین کے امام ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ ہیں۔ اب زمین کے خلیفہ کو زمین کا پتہ نہ ہو، ملکوت کا سارا پتہ ہو اس کو، تو پھر زمین پہ کیوں آئے ہیں آپ؟ زمین پہ آئے ہیں تو زمین کے مسائل، زمینیوں کی امامت آپ کو دی گئی ہے، اہل زمین کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو منسوب کیا گیا ہے، انبیاء کو، ائمہ کو۔ اور وہ زمینی ہدایت ائمہ نے کی ہے، ہر چند جیسا موقع ملا۔ اب تنہا امام زین العابدین علیہ السلام وہ امام ہیں جنہیں سب نے مل کر تنہا کیا، سب نے مل کر۔ حکومت نے، چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی، تنہا کر دیا، خاندان سارا مار دیا۔ لوگوں نے، عام لوگوں نے، حجازیوں نے، سنیوں نے، سب نے امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ شیعوں نے امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے اپنے لیڈر الگ چن لیے، وہ شیعوں کو لے کے گھومتے رہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، امام تک نہیں آنے دیا۔ اور تعجب کی بات تھی کہ کوفہ کے لوگ آتے تھے مدینہ میں، امام سے ملے بغیر واپس چلے جاتے تھے، آتے ہی نہیں تھے امام کے پاس۔ محمد ابن حنفیہ کو مل لیتے تھے آ کے، امام کے چچا کو۔ کوفہ والوں نے اپنا لیڈر محمد ابن حنفیہ کو چن لیا، یہ امام ہے، امام زین العابدین کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ تنہا امام، یوں نہیں کہ اب میں امامت چھوڑ دوں، چونکہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں امامت چھوڑ دوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تنہائی مجھے وحشت زدہ نہیں کرتی، چونکہ میں کبھی بھی تنہا رہا ہی نہیں ہوں، میں خلوت ترین لمحات کے اندر بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، خلوت ترین لمحات کے اندر میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس امام کے حوصلے کون توڑ سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی معیت کا احساس ہو، اللہ اس کو نظر آ رہا ہو اپنی زندگی میں، اپنی معیت میں، اپنے ساتھ۔ انہوں نے یہ سارے حقائق صحیفہ میں بیان کر دیے، یعنی اپنے دور کی پوری عکاسی کر دی ہے ان دعاؤں کے ذریعے۔ لیکن ان کو اگر زمینی تفسیر کریں تو، عصری تفسیر کریں امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کو مد نظر رکھ کر پھر دعا پڑھیں، پھر سمجھ میں آتی ہے یہ دعا کیا فرما رہی ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ایک بہت اعلیٰ نمونہ پیش کیا، یعنی میں اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آج کے تشیع کو، آج کی امت کو جس نظام کی ضرورت ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں بنا کے اجرا کیا مکمل طور پر۔ اس کو انشاءاللہ اگلی فرصتوں میں اللہ نے اگر توفیق دی، ہم آگے آنے والے ایام میں کسی مناسبت سے عرض کروں گا میں اس کو، کہ آج کی صورتحال کیا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں ایک بات جو شیعہ کی مایوسی کے سبب ہے، بہت مایوس ہیں شیعہ ہمارے پاکستان کے اندر، انتہا درجے کی مایوسی، علماء میں بھی، اور زیر علماء سے ہی یہ مایوسی منتقل ہوتی ہے عوام میں۔ وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کبھی بھی نظام امامت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ مایوسی سونگھی ہوگی، دیکھی ہوگی آپ نے کہ ناممکن ہے، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کوئی حالات نہیں ہے، کوئی اسباب وسائل ظاہری آئندہ شاید 100 سال تک بھی، 1000 سال تک بھی نظر نہیں آتا ان حالات میں آپ نظام امامت قائم کر سکیں۔ یعنی آپ پاکستان کی سرزمین آپ کے حوالے ہو جائے، آئین آپ کے حوالے ہو جائے، حکومت، اقتدار، ہر چیز آپ کے حوالے ہو جائے، اس کے دور دور تک کوئی امکان آپ کے بقول اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔
اب جب چانس نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ مایوسی، طاغوت پرستی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دور جہاں دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے نظام امامت کا، تو سمجھو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عہد ہے کہ جہاں دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. جب دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر جو امام موسیٰ کاظم نے کیا وہ کام کرو. پھر شیعہ کو طاغوتوں کے حوالے نہ کرو، شیعہ کو امامت سے جوڑ کے رکھو اور امامت کا نظام قائم کر کے انہیں دکھاؤ، بغیر اقتدار کے، بغیر سرزمین کے. یہ راز ہے ائمہ کا، یہ راز شیعہ نے نہیں کھولا. کون کھول کے دے؟ تاجر تو نہیں کھولتا، عالم کھولے گا یہ راز. عالم اگر مایوس نہ ہو، اگر مایوس عالم ہے وہ نہیں کھولتا اس کو، چونکہ وہ نا امید ہے وہ، اور اس چیز سے کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو تشیع کی تشکیل کی، جو تشیع کا نظام بنایا، جو تشیع کو مربوط کیا، کہاں بیٹھ کر؟ جیل میں، زندان میں. زندان میں بیٹھ کر تشیع کو، اور تشیع آپ پاکستان تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کتنا پھیلا ہوا تھا، 3 براعظموں پر. پاکستان اس میں سے بالکل ایک چھوٹا سا گوشہ بنتا ہے. 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے تشیع کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جوڑ رکھا تھا آپس میں، اور وہ امامت کی پیروی کرتے تھے، امامت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انہی میں سے پھر کچھ باغی ہو گئے بعد میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد انہوں نے نظام امامت سے انحراف کیا. جب پیسہ آ گیا، مال امام خمس جمع ہو گیا ان کے پاس، دماغ پھر گیا ان کا. امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کر دی، خیانت کی انہوں نے، امام کے حوالے امانتیں امامت کی نہیں کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آج کے دور کے بالکل مطابق ہے، اور رائے حل ہے اس دور کے اندر. ائمہ کبھی بھی اپنے پیروکاروں کو طاغوت کے سپرد کرنے پر راضی نہیں ہے. امام علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھی شاگرد تھا، اس نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے. صفوان جمال ٹرانسپورٹر گڈز کمپنی، صفوان گڈز کمپنی، اس کے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، کرائے پہ دیتا تھا لوگوں کو. اس وقت ٹرانسپورٹ کا کام تھا اس کا. ہارون الرشید نے حج کا ارادہ کیا اور اسے قافلے کے لیے چاہیے تھا خچر، اور لوگوں سے بھی جتنے ٹرانسپورٹر تھے ان سب کی اس نے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ لے لیے. جمال جو تھا صفوان، اس کے بھی سارے اونٹ اور سارے گھوڑے کرائے پہ لے لیے. اس نے بھی دے دیے کہ بادشاہ لے کے جا رہا ہے، کرایہ بھی دے گا یقینی. جب اس نے ہارون کو حج کے لیے، صفوان جمال نے اپنے جمل اونٹ دیے کرائے پر، امام علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا کہ اب میرے پاس نہیں آنا. امام کے قریبیوں میں سے تھا، مقربین میں سے تھا، شیعوں میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا. فرمایا میرے پاس نہیں آنا ابھی. کیوں نہیں آنا؟ فرمایا اس لیے کہ تو ہمارا نہیں ہے، تو ہر جائی ہے، تو ہر طاغوت کے نیچے چلا جاتا ہے، تو طاغوت پرست ہے. تو کہا کہ میں نے کب کیا، میں کب آپ کو چھوڑ کر طاغوت کے پاس گیا ہوں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تو نے اونٹ کرائے پہ نہیں دیے طاغوت کو؟ کہا دیے. تو امام نے فرمایا کہ پھر اور کیا دلیل دوں، اور کیا ثبوت دوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی چوری کرنے یا ظلم کرنے یا ڈھاکہ ڈالنے نہیں گیا، عبادت کرنے گیا ہے. میرے اونٹ متبرک ہو جائیں گے، مکہ سے مدینہ سے ہو کے آئیں گے، اور غلط کام کے لیے نہیں، حج کے لیے دیے ہیں. تو آپ اس پر بھی فرما رہے ہیں کہ امام نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ تجھے ہارون کے صحیح و سالم پلٹنے کی آرزو، توقع، طمع، دعا ہے تیری یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ تو ہے، کیونکہ صحیح و سالم واپس آئے گا تو مجھے کرایہ بھی دے گا، میرے اونٹ بھی واپس کرے گا. اگر ادھر ہی مر کھپ گیا تو میرا تو سرمایہ ڈوب گیا سارا.
تو امام نے فرمایا کہ اب جب تو طاغوت کے لیے یہ آرزو رکھتا ہے، یہ احساس رکھتا ہے، تو امامت کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ تو امام کو دھوکہ دیا ہوا ہے تو نے۔ اس حد تک بھی امام حاضر نہیں ہے اپنے پیروکاروں کو طاغوت کے حوالے کرنے کے۔ اور یہ تشیع اتنا عظیم، جس کے اندر بہت جذبہ ہے، پاکستانی تشیع میں، یہ بات میں تصدیقاً و تحقیقاً کر رہا ہوں، ایسے تخمینہ اور اندازہ اور تک نہیں ہے۔ ہم نے نزدیک سے جن شیعہ کو دیکھا ہے، ایرانی شیعوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، افغانی شیعوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، عرب شیعہ کو، لبنانیوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، عراقیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، ان کے بارے میں ناآگاہ نہیں ہے، ہندوستانی تشیع کو نزدیک سے دیکھا ہے، لیکن یہ بات طے ہے، مسلم ہے کہ جتنا جذبہ پاکستانی شیعہ کے اندر ہے، اتنا پوری دنیا کے شیعہ کے اندر نہیں ہے جذبہ۔ اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ زائرین پاکستانی جب جاتے ہیں تو سارا عالمی تشیع وہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ بڑے تعلیم یافتہ، سلجھے ہوئے، مہذب، دیندار، متدین، یہ سیدھے سادے ملنگ پاکستانی، ان کو زیادہ تکلفات نہیں آتے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ صرف عزاداری۔ حج پہ جائیں تو بھی عزاداری، زیارت پہ جائیں تو بھی عزاداری۔ اور جس چیز سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کا جذبہ ہے۔ جب یہ عزاداری کرتے ہیں، ان کا جذبہ بالکل روز روشن کی طرح کھل کے سامنے آتا ہے، اور وہ لوگ روتے ہیں ان کو دیکھ کر، اور حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی اتنا جذبہ ہوتا جتنا ان کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعیت ہے یہ، اور یہ جذبہ ہے جو حسینیت کو چاہیے، جو ائمہ کو چاہیے، یہی جذبہ چاہیے۔ لیکن یہ جذبہ تاجر خرید چکے ہیں، اس کو بیچ چکے ہیں۔ عزاداری کے اس جذبے کو جہت دینے کی ضرورت ہے، اس کو، اس جذبے کو مقصد دینے کی ضرورت ہے۔ اور مقصد کو جب جذبہ مل جائے اور جذبہ کو مقصد مل جائے، پھر انقلاب کوئی بھی نہیں روک سکتا، پھر معجزہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ مقصد کو جذبہ نہ ملے اور جذبے کو مقصد نہ ملے۔ ایسی دنیا میں قومیں ہیں جن کے پاس مقصد ہے، پیچھے جذبہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے بہت سارے اکابرین ہیں، ان کے پاس بہت بڑا عالی مقصد ہے، پیچھے جذبہ نہیں ہے۔ تشیع کے پاس اتنا عظیم جذبہ ہے، آگے مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ مقصد لے کر سرگردان ہے، یہ جذبہ لے کر سرگردان ہے۔ اس کو آپس میں تعلق جوڑنا چاہیے، مقصد اور جذبے کا مقصد جوڑنا چاہیے۔ یہ کیسے جوڑے گا؟ کون جوڑے گا؟ یہ آپ کا فریضہ ہے۔ یہ عزاداری لوگوں کے لیے ایک نمائش ہے، لوگوں کے لیے جو بھی ہے، کسی کے لیے کاروبار ہے، کسی کے لیے ثواب ہے، کسی کے لیے اجر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے عزاداری؟ آپ کے لیے عزاداری مقصد تک پہنچنے کے جذبے کا فروغ ہے۔ اس جذبے کے اندر مقصد کی نشاندہی ہے، اور اس مقصد کے لیے اس جذبے کو جہت دینا ہے۔ لوگ کئی کاموں کے لیے عزاداری کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں عزاداری؟ مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور مقصد کے لیے عزاداری کو پھیلائیں، بڑھائیں، فروغ دیں اس کو جگہ جگہ، گھر گھر میں۔ چند سال پہلے جب حکومت نے بہت سختی کی ہوئی تھی، مجلسیں نہیں کرنے دے رہے تھے، تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ آپ گھر گھر میں کرو، ہر جگہ کرو۔ گھر کے اندر مجلس کی کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے۔ جذبہ یہ نہیں ہے کہ جہاں دیگ پکے وہاں جا کے مجلس سن کے دیگ کھانا، اس کو جذبہ نہیں کہتے، یہ شکم پرستی ہے۔
جذبہ یہ ہے کہ جہاں دیگ نہیں بھی پکی مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی جاؤ، اور اپنے گھر میں دیگ کے پیسے نہیں ہیں تو نہ ہو، تاجر ذاکر اور مولوی نہ بلاؤ خطیب، بلکہ خود ہی کتاب کھول کے، اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کے گھر میں ہیں، کتابیں کھول کے وہاں پر، میں نے پہلے ایک شیعہ کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر اپنے گھر میں مجلس رکھو، کچھ بھی نہیں ہے، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگا کے سن لو، فیصل آباد والے مولانا اسحاق مدنی اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کی مجلس سنو کہ گمراہ نہیں کرتا وہ بندہ، حق بیان کرتا ہے۔ باقی کسی کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کی مجلس کے ٹیپ لگا کے سن لیا کر، چونکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اگر میں کہہ دوں فلاں کی مجلس سنو اور فلاں آپ کو کچھ اور سنا دے تو آپ کہو آپ نے کہا تھا یہ۔ لیکن جن افراد کی تسلی سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مجلس سنو، جس میں اگر ہدایت نہیں تو کم از کم گمراہی نہیں ہوگی، خوب نیٹ سے نکالو ان کی مجلس سنو، لگا دو، اور نیٹ سے آن لائن مجلس بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی اس کے اندر، برکت بعد میں جا کے، برکت سے مراد آپ کی لنگر ہے تو وہ بعد میں پکا کے کھا لینا، لیکن فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے علماء ہیں جن کی آپ خود جانتے ہیں، جو خوبصورت رہنمائی کرتے ہیں، اچھی مجلس بیان کرتے ہیں، مقصد دین کا اعضاء کا ہمیں بتاتے ہیں۔ اس مقصد کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے، اور پاکستان میں آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ بامقصد عزاداری فروغ پائے، زندہ ہو، احیاء ہو، اس کے اندر وسعت آئے، اور انشاءاللہ وہ جو حسرت ہے ائمہ کی وہ آپ کے ہاتھوں سے پوری ہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ان تمام عزیزوں کو، جوانوں کو پروردگارہ فہم دین عطا فرما، انہیں فہم قرآن عطا فرما، انہیں اہل البیت علیہ السلام کا راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس وقت عالم اسلام ظلم و ستم کے حصار میں ہے، خصوصاً انقلاب اسلامی رہبر معظم ملت ایران، پروردگارہ اس غیور ملت کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، انقلاب کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مظلومین کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین عراق و کشمیر و افغانستان و مظلومین لبنان کی مدد فرما۔ خدا بندہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ان کے جتنے شوم ارادے ہیں اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، رہبر کے خلاف، انقلاب کے خلاف، پروردگارہ تو اپنے مکر کے ذریعے، مکر عالی کے ذریعے خیر الماکرین ہے تو، پروردگارہ ان کے منصوبوں میں خود انہی کو ڈبو دے۔ پروردگارہ خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ان جوانوں کو پروردگارہ جذبہ حسینی عطا فرما، ان کو ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما، پروردگارہ ان کو اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ علماء کرام کو، ان جوانوں اس امت کی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، انقلاب اسلامی کی سلامتی کے لیے، دشمنوں کی ناامیدی کے لیے، کہ مظلوموں کی کامیابی کے لیے، کی کامیابی کے لیے، کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔